اس طریقے کا رواج ہو گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کرسی پر ہماری نماز ادا ہی نہیں ہوتی، اور اگر وہ لوگ جو کرسی پر نماز پڑھتے بھی ہیں تو بسا اوقات وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ اگرچہ ان کی نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز کا طریقہ وہ نہیں ہے جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ 70% تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کرسی کی نماز، کرسی پر ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز کون شخص پڑھ سکتا ہے۔ نماز کے اندر قیام یعنی کھڑے ہونا بھی فرض ہے، سجدہ کرنا بھی فرض ہے۔ اب وہ شخص جو کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکتا ہو تو اس کے اوپر قیام کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، ساقط ہو جاتی ہے۔ لیکن مین مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ سجدہ کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سجدے سے جب آپ اٹھیں تو اٹھ کر جیسے میں بیٹھا ہوں تشہد میں، یہ بیٹھنا فرض ہے۔ یہ بیٹھنا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سجدہ تو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ کر کے وہ اس طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ سجدہ کریں۔ اب وہ سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھنے کی باری آئے، اگر وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہ یوں بیٹھ جائیں، یوں بیٹھ کے تشہد کر دیں، یا وہ اپنی دونوں ٹانگیں مثلاً آگے کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن سجدہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو سجدہ ان پر فرض ہے۔ جب سجدہ فرض ہے تو قیام بھی فرض ہے، یعنی کھڑے ہونا بھی فرض ہے۔ اکثر تعداد انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو بظاہر بالکل صحیح ہوتے ہیں، وہ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے بھی رہتے ہیں، گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، ورزش بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نماز اس لیے نہیں ہو رہی کہ قیام یعنی نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، اور وہ تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ تو یہ آئے گا کہ کرسی پر نماز پڑھنی کیسے، میں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک درمیانی بات وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ شخص جو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، ورنہ ایک صورت تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ وہ سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ تشہد پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو اس کے ذمہ میں قیام بھی ختم نہیں ہوا، سجدہ بھی ختم نہیں ہوا، نماز عام طریقے سے پڑھے گا، بیٹھنے میں وہ جس طرح مرضی بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگوں کو یوں بھی دیکھا گیا کہ وہ اس طریقے سے ہو کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، ایسے تو ٹھیک ہے، سجدہ کر سکتے ہیں تو سجدہ کریں۔ میں جو درمیانی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ جب کرسی پر نماز پڑھے تو تکبیر تحریمہ بھی کھڑے ہو کر کہے اور قیام بھی کرے، کھڑا ہو، اور اس کے بعد جب رکوع سجدے کی باری آئے گا، رکوع کر سکتا ہے تو رکوع بھی کر لے، سجدے کی جب باری آئے تو پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے سجدہ کر لے۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بات کہتے ہیں، اس کے اوپر بہرحال فتویٰ نہیں ہے، فتویٰ اسی بات کے اوپر جو میں نے پہلے بتائی کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن اس بات کو اگر ہم لے لیں چونکہ ائمہ ثلاثہ کے ہاں قیام کھڑے ہونا مستقل ایک الگ فرض ہے، سجدہ کرنا الگ فرض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قیام سجدے کے تابع نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص کھڑے ہو سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، لیکن احناف کے ہاں یہ والی بات ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ فرضیت ثابت ہو جاتی ہے قیام کی. لیکن احتیاط یہ کہ وہ جیسے کئی لوگ کرتے بھی ہیں کہ وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے لیں، اس کے بعد کھڑا رہے، رکوع کر لے، سجدے کی باری آئے تو پھر وہ اس اشارے سے کر لے. اب یہ بات کہ کرسی پر نماز پڑھنی کیسے، ایک تو یہ سمجھ لیجیے کہ کرسیاں جو ہے وہ اکثر مساجد میں کناروں پر ہی ہوتی ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ بیچ میں کرسی رکھتے ہیں صف کے تو وہ پھر صف کی ترتیب تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو شخص کرسی پر بیٹھا ہے اس کے پاؤں تو آگے ہیں، ٹھیک ہے، کرسی کا جو کرسی کے پیر ہے وہ اسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں صف ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے کہ کرسی جو ہے وہ دونوں کناروں پر ہوتی ہے. اب کرسی پر نماز پڑھنی کیسے اور اس میں غلطی کہاں ہوتی ہے وہ بھی سمجھ لیجیے. یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے قرات بھی کرنے میں. اب جب مرحلہ آتا ہے رکوع اور سجدے کا تو اس پہ غلط فہمی ہوتی ہے. اب جب رکوع کرنا ہے تو ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑ دیں اور معمولی سا اشارے سے جو کہ معمولی نہیں، یہ رکوع ہو گیا، پھر دوبارہ اٹھیں. اب جب سجدہ کرتے ہیں تو لوگ دو غلطیاں کرتے ہیں. نمبر ایک، ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ہاتھ نیچے نہیں کر رہے، ہاتھ یہیں رہیں گے جہاں ہیں. دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ جھکتے ہیں، بہت زیادہ. تیسری غلطی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی چیز زمین سے اونچی کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. رکوع کے لیے کم جھکے تھے تو سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھکے، معمولی سا بس، اور ہاتھ کو آگے نہ کریں بلکہ یہیں رہیں. تو معمولی سا جھک جائیں، پھر ایک سجدے سے اٹھے جس کو قاعدہ کہتے ہیں اور پھر دوسرے سجدے میں، یعنی معمولی سا جھکنا زیادہ ہے بنسبت رکوع کے. تو بس یہ بات سمجھنی ہے کہ جھکنا سجدے کے لیے لازم نہیں کہ بہت زیادہ جھکے. اسی طریقے سے بعض مساجد میں ایسی کرسی ہوتی ہے کہ جس میں آگے الگ سے ایک جگہ سر رکھنے کی یا سجدہ کرنے کی بنی بھی ہوتی ہے. تو اگر کوئی ایسے سجدہ کر لے نا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نماز ہوگی نہیں، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن اس پر سجدہ نہ کریں بلکہ جیسے بتایا گیا اشارہ، یعنی رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک جائیں. اور وہ جو آگے لکڑی الگ سے بنی ہوئی چلے وہ تو اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن شریف رکھ لیں، بطور رہن اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس پر سجدہ بہرحال نہیں کرنا چاہیے. لیکن تاکید کے ساتھ میں دوبارہ یہ بات پھر بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ جو کرسی پر نماز پڑھے ہوتے ہیں ان کی نماز ادا ہوتی نہیں، کیونکہ نماز میں قیام بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے. اب ذرا سی بات وہ کہتے ہیں کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں تو وہ لوگ بس پھر کرسی پر نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگوں کی کمر میں ممکن ہے تکلیف ہو، تو کمر کی تکلیف کتنی ہے یہ خود دیکھنی پڑے گی. یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ سجدہ بھی نہ کر سکتا ہو، اس لیے کہ سجدہ تو ایک تسبیح کی مقدار میں ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اتنا سجدہ کر سکتا ہے، بے شک اس کی کمر میں درد ہے، تو بھی وہ بیٹھ کر بہرحال نماز نہیں پڑھ سکتا. ابھی میں اپنی مثال دے دوں کہ جیسے مثلا میرے یہاں چوٹ لگی ہوئی ہے لیکن میں سجدہ کر سکتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ چوٹ کی وجہ سے جیسے میں کوئی نرم چیز رکھ رہا ہوں تو جب میں سجدہ کر سکتا ہوں تو میں کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، تکلیف ہے اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس کا متبادل طریقہ کر لیا جائے. جیسے میں نے بتایا کہ تشہد کے اوپر وہ شخص نہ بیٹھے بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، چار زانوں اس طریقے سے بیٹھ جائے، وہ پاؤں آگے نکال کر بیٹھ جائے. لیکن اگر سجدہ کر سکتا ہے تو کرسی پر نماز نہیں ہوگی. اس لیے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پر آپ کے رشتہ داروں میں جو لوگ اس طریقے کے ان کو بہت نرمی سے سمجھائیں اور ان سے یہ تفصیل پوچھیں کہ انکل یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے کہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں میں سجدہ تو کر لیتا ہوں لیکن پھر یہ میں بیٹھ نہیں سکتا، پھر تو ان کو بولیں کہ پھر آپ کرسی پر بیٹھ کر بہرحال نماز نہیں پڑھ سکتے. جب آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی فرض ہے. اس لیے کہ بعض مساجد میں بہت دیکھنے میں آیا کہ 100 150 200 کرسیاں رکھی ہوتی ہیں اور یہ ایک فیشن بن گیا. جب کوئی مذہبی اجتماع ہوتا ہے تو بھی ایک فیشن بن گیا کہ ہر وہ شخص کو نیچے بیٹھ سکتا ہے، وہ خامخواہ کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے اولاً تو ان لوگوں کا حق مارا جاتا ہے جو شاید واقعتاً
جن کے لیے مشکل ہے ان کو کرسیاں ملتی نہیں اور لائن لگی ہوتی ہے دونوں طرف، حالانکہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے گھنٹوں گپ شپ بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو اس لیے میں نے اس پر بات بات زور دیا ہے کہ وہ بیچارے اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں، گھر سے آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی نماز ہو ہی نہیں رہی، اس لیے کہ قیام کھڑے ہونا نماز میں فرض ہے، اور جب فرض ادا نہیں ہوتا تو سجدے سو سے بھی نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز ادا ہی نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑتی ہے۔ اب اگر یہ بات سن کر ان کو یہ پتہ چلے کہ وہ اچھا تو میں نے تو 1 سال یا 2 سال کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھی تو ان کی نماز ہوئی نہیں ہے، اب اس نماز کو لوٹانا پڑے گا اور اب اس نماز کی قضائیں بھی کرنی پڑیں گی۔ اب یہ مسئلہ کہ نماز کی قضائیں کیسے کرنی ہوتی یہ بھی انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا، اور پہلے جو میں نے نماز کے متعلق کچھ پریکٹیکلی باتیں بتائی تھی اس میں 2-3 باتیں ابھی رہتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتا دیں گے۔